Now I would like to invite our chief guest, Dr. Tahir Mahmood, to come on the podium and share his views on Hulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulih. Honorable Rana Sahib, عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت نکالا یہاں پہ تشریف آور ہوئے. ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی شہری مسلمان نہیں ہیں. باہر کے ملکوں میں ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وطن عزیز کا نام اور اس کا جو بیسک آئیڈیا ہے تصور وہ وہاں پہ پیش کریں. سائنس میں، ٹیکنالوجیز میں، انوویشن میں، کریٹیوٹی میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں جتنے انوویٹیو برین اور جینز ہمارے ملک میں رکھی ہیں اتنی کسی ملک میں نہیں رکھی. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ کہ ہم 70 سال سے ہر مسجد میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ فلسطین آزاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کے بہت بڑے مرتبے پر پہنچے. ہر جمعہ کی مسجد میں جمعہ کی نماز میں ہم کرتے تھے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہ بڑی کویسچنز ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے چاہیے، علماء کرام کے سامنے پیش کرنے چاہیے، سیاسی حضرات کے سامنے پیش کرنے چاہیے، انسٹیٹیوشنل لیڈرز کے سامنے بھی پیش کرنے چاہیے. جب ہم وہاں بھی بتاتے ہیں یورپ میں کہ یہ اچھا کام ہے، نظام ایسے بہتر ہو سکتا ہے، اس طرح کی ڈائلاگ آرگنائزیشن بنائیں، اس طرح کی ملٹی کلچرل ڈائیورسٹی کی آرگنائزیشن بنائیں، یہ میتھڈ استعمال کریں، تو یقیناً ایک سائڈ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ بتا رہے ہیں جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں، جس طرح میں بھی ہوں اپنا طالب علم، لیکن دوسری سائڈ کے اوپر ان کے خاموش سوال ہوتے ہیں اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں بتاتے ہو اپنے گھر کو سنبھالا، ان کو بھی کچھ بتاؤ. تو یقیناً یہ کچھ ایسے کویسچنز ہیں جو آپ کے سامنے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کانفیڈینس ویری ویل ایز اے نیشن ہم پراؤڈ ہیں، لیکن کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. لیکن میں ڈسکریج بھی نہیں کرنا چاہتا اور میں مایوس بھی نہیں ہوں اور آپ کو بھی مایوس نہیں ہوں. ہم سے نیچے بھی قومیں اکثر ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، ہم سے اوپر بھی ہیں. مکان لینے کے لیے، کوٹھی لینے کے لیے، کار خریدنے کے لیے ہم بیسٹ ماڈل بتاتے ہیں. اور کبھی کبھی میں ٹی وی کے اوپر دیکھتا ہوں تو کچھ لوگ ہمیں مطمئن کرنے کے لیے یہ کہتے ہو کہ افریقہ کے وہ ملک میں یہ ہوتا ہے، فلاں وہ یہ ہوتا ہے. جب اپنی کوٹھی کی بات آتی ہے تو وہ ڈی ایچ اے کے فلاں بلاک میں رہنا چاہتے ہیں، بیرگے ٹاؤن کے فلاں نمبر میں رہنا چاہتے ہیں. اور جب ملک کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ افریقہ کا فلاں ملک. ایسے قوم جن کو ہم نے کور کرنا ہے یہ گیپس ہیں. تو سب سے پہلے میں رانا صاحب کو کنگریچولیٹ کروں گا، ان کی ٹیم کو، ہیومن آرگنائزیشن کو. تو چونکہ آپ کو دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے گھر واپس آئے، لیکن ساتھ ہی وہ کسی کی یہ ایسے میں رسم بات کر رہا ہوں. تو جب گھر کوئی واپس آتا ہے تو وہ اپنے دکھ بھی بتاتا ہے، خوشیاں بھی بتاتا ہے، درد بھی بتاتا ہے، صحیح بات ہے. تو ہیومن کی نسبت سے چونکہ باتیں ہو رہی تھی میں نے تھوڑا سا ٹاپک چینج کیا. ہیومن کیا ہے؟ آرگنائزیشن، ہم سب ہیومن. تو بنیادی طور پہ چیریٹی اسٹارٹ فرم
تو اس آرگنائزیشن کی سکسیس کا جو راز ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ اس کے اوپر ایڈوائز کریں، وہ یہ ہوگا کہ جب آپ دوسروں کی ویلفیئر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ویلفیئر کریں. یہ ویلفیئر نہیں کہ آپ بہت بڑی گاڑی لے لیں، بہت بڑا بنگلہ بنا لیں اور پھر دوسروں کو بنانا شروع کریں گے. نہیں، یو مسٹ بی اے گڈ پیپل. پہلے آپ کو اچھا انسان بننا پڑے گا. امریکن پریزیڈنٹ اوباما، اس نے کہا آئی وانٹ ٹو چینج دا ورلڈ. بھائی چینج کیسے کر سکتے جب آپ خود ہی نہیں چینج ہوتے ایک شخص؟ کوئی بھی لیڈر چینج نہیں کر سکتا جب تک وہ خود چینج نہ ہو. دس از دا پرنسپل. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس آرگنائزیشن میں ہر فرد سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر تبدیل کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرمایا ہے کہ مجھے سخت ناپسندیدہ ہے وہ لوگ کرتے ہیں جن کے عمل اور قول فعل میں تضاد ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو جو کہیں وہ ضرور کریں، کیونکہ 70 سال سے ہماری قوم جو ہے وہ وعدوں کے اوپر چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ عملی طور پر یہ معاملہ چلے. تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں. تو میں آج کو آپ ایک بہت راز کی بات بتانے لگا. جو کچھ ہوتا ہے وہ جسٹ ایک انفارمیشن ہے. ایک کتاب ہے، کتنی خوبصورت کتاب ہے اور کتنی عظیم کتاب ہے. اس میں بہت اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ نے پڑھی ہے تو آپ نے انفارمیشن حاصل کی. انفارمیشن کے بعد جو اگلی سٹیج ہے وہ سمجھنے کی ہے انسان کہ کیا وہ سمجھتا ہے. اور سمجھنے کے بعد بھی ایک اور سٹیج ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ عملی طور پہ آپریشنلائزیشن. تو جب تک نالج جو بھی ہو، کتنا ویلیویبل ہو، وہ عمل کی دنیا میں نہیں آئے گا، وہ سچا یا جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا. دوسری سائڈ ہے میتھڈس کے اوپر. ہر چیز کو کسی میتھڈ سے آپ نے کرنا ہوتا ہے. کیا آپ مشاہدے اور تجربے کی بنا کے اوپر جینا چاہتے ہیں؟ مثلاً آپ کا تجربہ ہوا، آپ نے کہا یہی کچھ ہے. نہیں، ہمیں ہر چیز کی سائز کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کی فورینسک کرنی پڑے گی. اور اس فورینسک کرنے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے، اس معلومات کو ڈھونڈنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میرے ملک میں یہ سچویشن ہے اس وقت کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں آسانی سے سہولتیں ساری دے دوں. ہم نے دیا کیا؟ ہم دیتے کیا؟ کوشچن از کیا اس لینڈ کو کسی نے کچھ دیا؟ آف کورس دیتے ہیں، لیکن لینے سے پہلے دینے کا معاملہ جو ہے وہ اور تگڑا ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے ایک بیلنس، کیونکہ خدا تعالیٰ کے نظام میں میزان کا لفظ بنیادی بیلنس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر پورا یونیورسل سسٹم بنا. یہ پہلے ہی ہم 4 صوبوں میں تقسیم ہوئے، پیچھے سے جو کمی بیشی تھی وہ ہمارے فرقوں نے کر دی، پھر ہمارے گروپس بننے شروع ہو. اور دن بدن جو سچویشن چل رہی ہے یہ سینسٹیو اس ملک کی ترقی کے لیے، ہیومن کی ترقی کے لیے، اس اسلام کی ترقی کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اس سسٹم میں ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم ایک ہیں، صرف 14 گز کے نعرے کے ساتھ نہیں، پریکٹیکل عدم برداشت. ہیومن کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے اس معاشرے کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کا سوچنا ہے. جس دن وہ ہو جائے کہ درست، یہ معاشرہ خود خود رستے کو بڑا ہے. ہماری کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. ہمارے علماء بہت اچھے ہیں، میں یہ نہیں کرتا. ہمارے ٹیچرز بہت اچھے ہیں. کچھ گائیڈ لائنس ہونی چاہیے، کچھ ہم فکر لوگ، کچھ تھنک ٹینک، کوئی نیشنل ریکنسیلیشن فار پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے لوگ پیدا ہو جائے، جو سیاسیوں کے بٹھا لیں، کوئی ٹیچروں کے بٹھا لیں اکٹھا، کوئی ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو اکٹھا کر لیں. پورے ملک کی یونٹی کی بات کرنے سے پہلے آپ ایک شہر کی یونٹی کو، اس لاہور کو اکٹھا بٹھا لیں. کتنے بڑے چیلنجز ہیں. اور میں یہ وش کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ روشنی پیدا ہو، کیونکہ دعائیں ہم کرتے رہیں. تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا میری دعا سے
تیری قضا بدل نہیں سکتی، میری دعا ہے کہ تو خود ہی بدل جائے۔ کووڈ کی میڈیسن ڈاکٹر صاحب اور میں ہم کام کر رہے ہیں، وی بن ورکنگ فار 14 days اور اس سے پہلے بھی، اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس گڈ نیوز ہے، لیکن بڑی خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی قوم میں جتنے انٹیلیجنٹ جینس ہیں یا میری قوم میں نے نہیں دیکھے، میں پوری دنیا گھوما، لیکن میتھڈ نہیں ہمیں مل رہا کہ ان جینس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں میتھڈ نہیں مل رہا۔ انٹریڈ پیرنٹس آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچہ بچی کی شادی کرے جوان ہو گئے، تو کیا مینٹلی بھی جوان ہوئے ہیں یا نہیں؟ جبکہ سورہ نساء پڑھے تو وہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ سفیشینٹ نہ ہو اپنے ریسورسز میں، بندہ روزے رکھے، بھوک کاٹے، تاکہ آپ کے اندر ٹھڑاؤ پیدا ہو، خدا کی طرف رغبت اختیار کرے، شادی نہ کرے۔ اور جو کی ہوئی ہیں اس کے رزلٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا جی شادی کرو گی، شادی وہ بچہ اس کیپیبل ہے کہ وہ ایک عورت کو یا ایک عورت ایک مرد کو لے کر ایک فیملی یونٹ چلا سکے گی۔ یہ ہمارے بیسک پرابلمس ہیں اور ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ تو آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کر شیشے کے سامنے اپنے آپ سے باتیں کیا، ہم کون، میں کون، اپنی دنیا کے اندر ایک بہت بڑی دنیا ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو خدا نے ہر شخص میں رکھی ہے، اس کو ڈھونڈے، اپنے ٹیلنٹ بھی ڈھونڈے، اپنے سچ بھی ڈھونڈے، اپنے جھوٹ بھی ڈھونڈے، رات کو اکاؤنٹنگ کریں کہ آج کا دن آپ ایز اے فرم ایز اے پرسن لاس میں گیا، پروفٹ میں گیا، کتنے جھوٹ بولے، کتنی کرپشن دی ہے، کتنی دی ہے، میرے بھائی جان میرے بہنوں، یہ سارا ٹوٹل کر کے نا رات کو اس کو کلوز کیا کریں۔ اور یہ 3 ہی چیزیں ہیں جو پوری مجھے ریلیجن کی اسٹڈی میں جن کی سمجھ آئی، وہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ توبہ اور تشکر اور تسبیح، اس کے اوپر پوری کائنات ہے، سارا نظام۔ مسٹیکس ہونی ہے، ہم سب گناہگار ہیں، توبہ ہونی چاہیے اور تسبیح ہونی چاہیے۔ آپ کی کوئی تعریف کرے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، بہت، جو آپ کے اوپر کرٹیسائز کرے، آپ کہتے ہیں یہ تو میرا دشمن ہے، تو تعریف کرے تو خدا کی آپ جب تعریف کرتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے توبہ، تسبیح اور تشکر، اس کو اپنا حصہ بنائیں اور اس ملک کے ساتھ صرف دشمن نہیں بنانے، اچھے سٹیزن بھی بنائیں، اچھے مسلمان بھی بنائیں۔ اور جتنا کمپلیکیٹڈ آپ نے اسلام کو کیا اتنا نہیں، یہ بڑا خوبصورت دین ہے۔ اپنے تمام بہن بھائیوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ کو صرف انفارمیشن نہ ہو، ثواب کے لیے نہ رکھیں، ثواب کا بھی ہے لیکن اس کو پڑھیں۔ یہ کتاب حکمت کی ہے، میں نے جتنی سائنس کی چیزیں، ریڈیکلائزیشن کے اوپر، وائرس کے اوپر، ڈاکٹر صاحب جس چیز کو ٹچ کیا قرآن مجید نے گان کی۔ اور سورہ دکان میں، سورہ صفات میں نے ٹی وی پروگرام میں بتایا تھا کہ اس وائرس کے کریکٹرسٹک بتائے گئی جو آج سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، اس کی اسپائک کے اوپر پروٹین ہے، تو وہ زقوم کے درخت کی تشبیہ باطن کی دنیا میں جو ہم نے نہیں دیکھی، خدا نے آپ کو پہلے دکھا دی کہ ایک ایسا درخت ہوگا جس کے شاخوں کے اوپر شیطانوں کے بو لگے ہوں گے اور لوگ جہنمی وہ کھائیں گے اور ان کے پیٹ کے اندر اس طرح بائلنگ ہوگی جیسے میٹل جل رہی ہے، دھات جل رہی ہے، لیکن اس لیول کی۔ تو ایگزیکٹلی یہی ہے، اس کی اسپائکس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں اور کنفرم کریں گے کہ وہ پروٹین ہے جو ٹچ کرتی ہے خون کی جسیمت کو، تو جسیمت کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرا دشمن کو سمجھے میری فوڈ ہے، اور وہ فیوز ہو جاتا ہے اور اپنی تباہی شروع کر دیتا ہے۔ تو فائنلی پھر میں بہت مشکور ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کا، میرے بہن بھائی